اذان شروع ہو جائے تو اور اذان ختم ہو جائے تو کیا کرنا ہے، اس بارے میں 2 حدیث ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے کہ جب اذان شروع ہو جائے، ترجمہ اس کا یہ ہے، جب اذان شروع ہو جائے تو مؤذن جو کہے تم بھی وہی کہو۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر تو ہم بھی کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم بھی کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم بھی کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور ساتھ میں دوسری حدیث میں ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے ساتھ رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ بھی پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اس کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کے بعد جب اذان مکمل ہو جائے گی تو اس کے لیے دوسری حدیث ہے، اور یہ حدیث کی تمام کتابوں میں ہے۔ چھوٹی کتابیں ہوں یا بڑی کتابیں، جہاں بھی اذان کا باب آئے گا وہاں یہ حدیث ہے۔ حدیث مبارک کے الفاظ یہ ہیں: من قال بعدما سمع النزاع اللهم رب هذه الدعوة التامة الى آخری حلت له شفاعتی۔ جس انسان نے اذان کے بعد یہ دعا پڑھی اللهم رب هذه الدعوة التامة، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے حلت له شفاعتی، اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنا مجھ پر لازم ہے۔ جو انسان اذان کے بعد یہ دعا پڑھے اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنا مجھ پر لازم ہے۔ حلت له شفاعتی کے ایک معنی جو حدیث کی شرح کرنے والے ہیں انہوں نے یہی معنی بیان کیے۔ اتنی بڑی بشارت کے باوجود ہم لوگوں کا رویہ کیا ہے وہ بہت افسوسناک ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی بلا شبہ ایمان والے ہمارے بھائی ہیں، بہت سارے بھائیوں کو دعا یاد ہی نہیں، اور ہر چیز کے لیے فرصت ہے، شوق ہے، فکر ہے، لیکن یہ بھی خیال نہیں کہ ہم یہ دعا یاد کریں جس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی اہم اور بڑی بشارت عطا فرمائی ہے۔ یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے، لیکن فکر نہیں، شوق نہیں۔ اور دوسری کوتاہی یہ ہے کہ جن بھائیوں کو دعا یاد ہے وہ پڑھتے ہی نہیں، اس میں ہم سب جاتے ہیں۔ چنانچہ گھر میں ہوں گے، سڑکوں ہوں گے، دکانوں پر ہوں گے، دفتروں میں ہوں گے، بازاروں میں ہوں گے، باغوں میں یا کھیتوں میں ہوں گے، کہیں بھی ہوں گے، اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور انسان کو خیال ہی نہیں آتا ہے کہ میں یہ دعا پڑھوں گا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دعا ہر جگہ ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ بے وضو بھی ہوں تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس ایک جگہ ایسی ہے جہاں یہ دعا نہیں پڑھ سکتے، اور وہ ہے کہ جب انسان پرائیویٹ ضرورت پورا کرنے کے لیے واش روم گیا، بس وہاں یہ دعا نہیں پڑھنی۔ خلاصہ اذان کے بعد دعا پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جن بھائیوں کو دعا یاد نہ ہو وہ ضرور یاد کریں، شرمانے کی بات بالکل نہیں ہے۔ بڑھاپے میں اگر کسی نے ہائی کلاس کا فون خریدا تو تب تک خاموش نہیں بیٹھے گا جب تک اس کو سیکھ نہ لے کہ کون سے فنکشن کا کیسے یوز کرنا ہے۔ وہ انسان شرماتا نہیں ہے، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں سے بھی پوچھتا ہے مجھے سکھاؤ یہ کیسے کرنا ہے۔ تو جب ہم ان معاملات میں شرماتے نہیں ہیں تو دین کی بات سیکھنے میں کیوں شرمانا ہے؟ آخر وہ لوگ کہ جو بڑی عمر میں آ کر کے اسلام قبول کرتے ہیں وہ بڑی عمر میں تو سارا اسلام سیکھتے ہیں اور بعد دفعہ ہم سے زیادہ اچھے جاننے والے بنتے ہیں۔ تو جن بھائیوں کو دعا یاد نہیں وہ دعا یاد کریں، اور جن بھائیوں کو یاد ہے بہت مبارک، اور وہ پڑھنے کا اہتمام کریں، ہر حال میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس وقت یہ بھی خیال کرنا چاہیے اس وقت کہ ہمارا نام اس وقت اس لسٹ میں آ رہا ہے جو پڑھنے والوں کی بن رہی ہے، ہمارا نام اس لسٹ میں نہیں آ رہا ہے جو نہ پڑھنے والوں میں۔ یہ لسٹ بننے یا نہ بننے کے بعد اس وجہ سے ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی امید ظاہر فرمائی ہے، مجھے اپنی امت سے یہ امید ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دعا یہ پڑھیں گے میرے لیے، کیونکہ یہ دعا ہم اللہ کے نبی کے لیے پڑھتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود عطا کر دیجئے، یہ ہم دعا کرتے ہیں اپنے نبی کے لیے۔ قیامت کے دن وہ فقید المثال اور سب سے اونچا منصب جس کو مقام محمود کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ قیامت کے دن کسی ایک نبی کو عطا کریں گے۔ اس لیے ہر نبی نے اپنی امت سے یہ کہا کہ میرے لیے تم دعا کرو، مقام محمود مجھے نصیب ہوگا تو میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ ہمارے نبی نے ہم سے یہ فرمایا۔
کہ تم میرے مقام محمود ملنے کی دعا کرنا، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ مجھے یاد ہے چند سال پہلے جب یہاں زلزلہ آیا تھا تو ان دنوں میں بہت ساری جگہوں پر توبہ کی مجلسیں ہوئی تھی، تو ایک بڑی توبہ کی مجلس ہوئی تھی سری نگر کی عیدگاہ میں، اور اس میں ہمارے بہت عظیم الشان شخصیت حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی دامت برکاتہم وہ بھی تشریف فرما تھے۔ ہم ڈائز پر بیٹھے ہوئے تھے تو میرے پاس ایک خط آیا تھا، وہ خط میرے پاس موجود ہے۔ اس میں لکھنے والے نے لکھا کہ میں اس امت کے گنہگار شخص ہوں، مجھے آج رات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو ساری زندگی اپنی امت کے لیے دعا کی تھی، میں نے ایک جگہ کہا تھا میرے لیے تم دعا کرنا اذان کے بعد، وہ بھی ان کو بھاری پڑ گیا۔ وہ خط میرے پاس موجود ہے، لہذا اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہمارا نام اس لسٹ میں آنا چاہیے جو دعا پڑھنے والوں میں، اور اس میں شرمانا نہیں ہے، بہت اونچی آواز سے دعا پڑھیں۔ اس میں کبھی کبھی شیطان دھوکہ دیتا ہے، ریاکاری تو نہیں ہو رہی ہے، ریاکاری نہیں ہو رہی ہے، آپ شوق سے بڑھیں دعا پڑھیں، اونچی آواز میں دعا پڑھیں، اس جذبے کے ساتھ دعا پڑھیں گے، یہ بھی سنے گا، یہ بھی سنے گا، اس کو بھی خیال آئے گا۔ تو جب آپ اس جذبے کے ساتھ دعا پڑھیں گے تو ریاکاری نہیں، یہ دعوت بنے گی، اور آپ کے پڑھنے سے اگر دوسرے نے پڑھ لیا تو اس کو ثواب بعد میں ملے گا، پہلے آپ کو اس کے پڑھنے کا ثواب ملے گا، آپ کو اپنے پڑھنے کا بھی ثواب، اور آپ کے پڑھنے کی وجہ سے جو دوسرے کو جذبہ ملا پڑھنے کا، تو اس پڑھنے کے نتیجے میں پہلے آپ کو ثواب ملے گا۔ تو دو ثواب ایٹ اے ٹائم ہم کما لیتے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی اور دوسرے انسان کو کسی اچھے کام کی رہنمائی کرے گا تو جب وہ کرے گا اس کو ثواب ملے گا، پہلے آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔